روڈ سے ہیں، اس تعلق سے کچھ ذمہ داریاں ہم مسلمانوں کے اوپر، ہم انسانوں کے اوپر عائد فرمائی ہے، کچھ حقوق عائد کیے ہیں جن کی ادائیگی ہم انسانوں کے اوپر عموماً اور ہم مسلمانوں کے اوپر خصوصاً لازمی اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ زمین جس کی ہم جوت آباد کرتے ہیں، جس میں ہم بیج ڈالتے ہیں، جس میں ہم قد و کاوش اور محنتیں کرتے ہیں مختلف قسم کے اناج کو پیدا کرانے کے لیے، میرے بھائیوں، محنت ہماری ہوتی ہے، کوشش ہماری ہوتی ہے، لاگت ہمارے لگتے ہیں، بیج ہماری طرف سے ڈالا جاتا ہے، لیکن اس زمین سے جو پیداوار ہمیں ملتی ہے، یہ پیداوار اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ زمین سے یہ دانے جو ہم ڈالتے ہیں، اس کے ذریعے سے پیداوار ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس پیداوار کے نکالنے میں، زمین سے جو دانہ ہم نے ڈالا، اس کو پودے کی شکل میں لانے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، ہمارا کوئی پاور نہیں ہوتا ہے، ہمارے کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ طاقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اے لوگو، زمین میں جو تم بیج ڈالتے ہو، ذرا سا بتاؤ تو، سوچو تو، کیا تم ہی اس بیج کو اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین کو پودے نکالنے کا آدیش نہ دے، حکم نہ دے، تو یہ زمین پودا نہیں دے گی، کوئی پودا زمین سے نہیں نکلے گا، اور کسی کا مجال بھی نہیں ہوگا کہ کوئی پودا وہ زمین سے پیدا کر سکے گا۔ پیدا کرنے والا، اس میں پھل دینے والا، پھل دلوانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو زمین سے پیداوار ہمیں اور آپ کو دے سکے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو زمین سے پیداوار ہمیں نصیب ہوتی ہے، ملتی ہے، چاہے دھان کی شکل میں ہو، گیہوں کی شکل میں ہو، جو کی شکل میں ہو، مکئی کی شکل میں ہو، مٹر کی شکل میں ہو، چنا دال کی شکل میں ہو، کھجور کی شکل میں ہو، کشمش کی شکل میں ہو، یا کسی بھی اناج اور غلے کی شکل میں ہو، میرے بھائیوں، وہ سب کے سب ہمارا نہیں ہے، وہ سب کے سب پورا کے پورا اللہ نے ہم کو کھانے کے لیے زمین سے ہمارے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں بہت ساری مخلوق کا حق ہے، پیڑ پودوں کا حق ہے، چڑیوں کا، پرندوں کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، اور کچھ حقوق تو ایسے ہیں کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہم انسانوں کے لیے متعین اور مقرر کر دیا ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کو عشرہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو زکوٰۃ جو پیداوار زمین سے ہمیں مل رہی ہے، چاہے وہ پھل کی شکل میں ہو، کھجور کی شکل میں ہو، کشمش کی شکل میں ہو، یا گیہوں اور چاول کی شکل میں ہو، یا مکئی اور دال کی شکل میں ہو، میرے بھائیوں، اس میں عشر، صدقہ، زکوٰۃ فرض اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو اسلام کا ایک بنیاد قرار دیا ہے، جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، اسلام کامل نہیں ہوتا۔ اگر ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کی قسم ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتا ہے، یعنی نماز